الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہماری 21ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 20 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور ان 20 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 147 تک پڑھا ہے، اور اب اس 21ویں کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آج یہ سورہ مبارکہ ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو آیا مبارکہ بھی میں نے تلاوت بھی کی ہے، اس میں بہت اہم مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ذکر ہوا ہے پچھلی کلاس کے اندر بھی، اور اس سے پہلے بھی جو کلاسیں ہوئی ہیں سورہ نساء کے حوالے سے، ان میں منافقت کا بڑا ذکر ہوا، اور دوسرے احکامات، وراثت کے احکامات، ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی گفتگو ہوئی۔ حقوق العباد بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور خاص طور پر پچھلی کلاس کے اندر معاشرت کو نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ قتل ہے، اور قتل دو طرح کا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو مارنا، اور ایک ہے قتل خطا۔ اب اس کی اہمیت دیکھ لیں کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ پڑھی ہے کہ قتل خطا کی بھی اللہ تعالیٰ نے سزا بڑی وضاحت سے بیان کی ہے۔ یہ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں جی اس کا کیا گناہ تھا، اس کا تو کوئی، وہ تو نہیں مارنا چاہتا تھا، گاڑی جو ہے وہ اس سے ٹکرا اس کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کو بھی جو ہے نا اس طرح معاف نہیں کیا جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ معاف ہو جائے۔ اس کے لیے بھی لازمی مقرر کیا کہ وہ اس کی، اگر وہ کوئی مسلمان ہے تو اس کی دیت بھی دینی ہے، غلام کو آزاد کروانا ہے، اور دیگر اس حوالے سے جو ہے وہ کئی سارے احکامات ہم نے پڑھے ہیں۔ اور کسی کو آمدن قتل کر دینا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کے لیے تو پھر جہنم ہی ہے، جس نے کسی مومن کو بلا وجہ جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد پچھلی کلاس کی آخری آیت، یا آپ سمجھ لیں کہ 5ویں سپارے کی آخری آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر لیں، کیونکہ آج جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے، یعنی اللہ کو کیا خوشی ہوگی تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو اور ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو باتیں تمہیں بتائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تم ایمان رکھو، ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرو،
تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں جو ہے وہ سزا دے کر خوش نہیں ہوتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری کرو اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو, ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا ہے. شاکر یعنی جو اللہ کے فرما بردار ہوں, جو اللہ کی فرما برداری کریں, اللہ تو ان کی قدر کرتا ہے. اور اللہ علیم ہے, اس کو معلوم ہے کون کون اس کی جو بھی رہنمائی ہے اس کا واقعتاً جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے. اور کون ہے نا قدرہ, وہ جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر, تو اصل کے اندر اللہ کو نہ پہچاننا, اللہ کی اس رہنمائی جو ہے اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں, اپنی مرضی سے زندگی گزارنا, کسی کا حق نہیں دینا اور کسی کے اوپر جو وہ ظلم کرنا. فرمایا کہ یہ ہے ناشکر جن کے بارے میں پیچھے بڑی وضاحت سے بات آ گئی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے. یہ شکر صرف زبانی شکر نہیں ہے, زبان سے کہہ دیا کہ جی الحمدللہ, یا ہماری طرح وہ شکر الحمدللہ, بلکہ یہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کی قدر ہے. اور وہ قدر جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے جو ہے اس کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں یہ ہدایت دی ہے اس کی قدر کرتے ہیں. اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو ناشکرے کا بھی جو ہے وہ پتہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے. اب یہاں جو ہے نا وہ آج کی کلاس کی یہ پہلی آیت بن رہی ہے نا, تو یہاں ایک اور پہلو بھی اس کا جو ہے وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کوئی بھی برائی جو اونچی آواز کے اندر جو ہے وہ کوئی برا کام جو اونچی آواز سے جو ہے وہ ہو. یعنی یہ جہر کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا, کچھ نمازیں وہ ہیں جو جس میں امام جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں سری نمازیں. مثلا جو ہے وہ ظہر کی نماز, عصر کی نماز. لیکن کچھ نمازیں وہ ہیں جن میں وہ باآواز بلند جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے. فجر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, تو باآواز بلند وہ تلاوت کرتا ہے نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں جہری. اب یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جہری طور پر برائی, کوئی بھی بری بات, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اب اس کا ذرا مطلب سمجھ لیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی برائی کہ وہ برا عمل کرنے والا جو ہے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہ ہو, بے دھڑک جسے کہتے ہیں, یا اعلانیہ. ہم بعض اوقات یہ بات کہتے ہیں نا کہ اسے تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. یعنی ایک برا کام ہے کسی انسان نے کر لیا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو جو ہے نا وہ چاہے گا کہ لوگوں کے اندر اس کا چرچا نہ ہو, لوگوں کو اس کا جو ہے وہ پتہ نہ چلے. اور جس کا جو ہے وہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا وہ پھر وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آپ ذرا دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک زمانہ تھا کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے جو ہے وہ کوئی وسائل پیدا کرتے تھے نا, کاروبار کے ذریعے, کوئی ملازم ہے سرکاری تو رشوت کے ذریعے سے, یا کوئی اور بھی غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں, تو وہ عام طور پر اس کو چھپاتے تھے. رشوت خور بھی کہ جو ہے وہ کسی کے سامنے اس طرح نہیں کہتا تھا کہ میں رشوت لیتا ہوں,
اور اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے نا وہ کوئی فحشہ عورتیں بھی ہیں نا، تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اپنے محلے کے اندر یا اپنے دائیں بائیں وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ اس طرح کی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جو بھی برائی ہے وہ بالعموم تقریباً 99% بے دھڑک کی جاتی ہے، رشوتیں بے دھڑک جو ہے وہ لی جاتی ہیں، اور یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی بے دھڑک جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ظلم بے خوف جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہم پہلی کلاسوں کے اندر یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں نا، تو اسی بات کا تسلسل ہے کہ اگر تم یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم بے دھڑک ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے۔ پھر وہ جو پیچھے بات آ گئی نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو پھر حقیقت کے اندر جو ہے وہ تم شکر گزار نہیں ہو، پھر تو تم عذاب کے مستحق جو ہے وہ بن گئے ہو۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ ایک گناہ، جسے ہم عام طور پر ہماری زبان میں کہتے ہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ بھئی چلیں حکومت کا خوف نہیں ہے، ایک ایمان والا جو ہے اس کو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے نا سب سے زیادہ۔ حقیقت میں ایمان والے کو تو اصل خوف اللہ کا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو دوسرے حکومت کا خوف ہے یا کسی معاشرے کا خوف ہے، یہ تو پھر شرک کی طرف بات چلی جائے گی۔ یعنی اللہ کا تو خوف نہیں ہے، ڈرتا ہے تو صرف حکومت سے ڈرتا ہے، معاشرے سے ڈرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا خوف ہے کہ بچے کو کہ جی ماں باپ کو پتہ چل جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی، برادری کو، قبیلے کو پتہ لگ جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے محتاط ہے، ورنہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا وہ۔ تو یہ بات یہاں بڑی اہم ہے۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ کو کوئی برائی، کوئی بری بات جو اعلانیہ ہو وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہاں قول کی بات آئی ہے نا، یعنی قول کہتے ہیں زبان کی بات۔ تو کوئی مطلب بڑے بڑے جرم کرنے والا، قتل کرنے والا، اور وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو، کوئی اسے اللہ کا خوف نہ ہو، تو اللہ کو تو زبان سے کوئی بری بات بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی زبان سے بھی بری بات، زبان سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بد دعا دے دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کی توہین کر دی، ٹھیک ہے نا، تو زبان سے تو یہی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زبان سے کی گئی برائی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے کہ وہ دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے، بے خوف جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن یہاں ایک استثناء اللہ نے دیا، اور یہ استثناء بڑا اہم ہے، اور وہ استثناء کیا دیا؟ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم تھا یا جو مظلوم ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس نے جواباً کوئی بری بات کی ہے اور اس نے اونچی آواز میں ہی کر دیا۔ ہمارے عام طور پر اس بات کو لوگ اس طرح بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کمزور پھر گالی دیتا ہے، طاقتور جو ہے وہ جب ظلم کرے گا تو پھر وہ اس کا طاقت کے ساتھ جواب دے نہیں سکتا، تو وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ وہ گالی سے جواب دے گا یا کوئی اور بری بات جو ہے وہ کہہ دے گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی ایسی بات جو مطلب یہ ہے کہ جوابی طور پر وہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے تو وہ بھی بری، کیونکہ وہ بھی دیدہ دلیری سے ہی دے رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اس کو چھوڑ کر ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ جو مظلوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں استثناء دے رہا ہے، الا من ظلم، اور سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ یعنی وہ سنتا ہے کہ کون ہے جو دیدہ دلیری سے کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے،
کسی کو گالی دے رہا ہے اور وہ ظالم ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ کون مظلوم ہے، جو اپنے اوپر ظلم کے جواب میں ایسا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس سننے والے اور علیم ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ پھر معاملہ بھی جو ہے وہ کر لے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ مضمون جو ہے نا، یہ قرآن حکیم کے اندر سورہ شورا کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورہ شورا کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ سورہ شورا مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اور یہ سورہ نساء کہاں نازل ہو رہی ہے؟ یہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے۔ سورہ شورا کا جو مضمون ہے وہ ہے اقامت دین۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سجدے سے اللہ کی بڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان رب الاعلی۔ یہاں سے آغاز ہوا، اور اس کی پھر انتہا کیا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے، اس معاشرے نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر دیا، اجتماعی سجدہ۔ اور یہ اجتماعی سجدہ کیا ہے کہ اس معاشرے نے اپنے لیے قرآن و سنت کا نظام جو ہے اس کو اختیار کر لیا۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں عرب کے اندر ایک نظام قائم ہوا۔ یہ نظام اصل کے اندر پورے معاشرے کا سجدہ تھا۔ مکہ میں سجدہ افراد کرتے تھے، مدینے میں بھی آ کر رفتہ رفتہ اس جد و جہد کے نتیجے کے اندر پورا عرب جو ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے اس کو مان گیا، اس کو تسلیم کر لیا، عرب کے لوگوں نے جیسے بھی کر لیا، اس جہاد کے نتیجے میں کر لیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کو بڑا مان لینا۔ تو ایک ملک میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو منوا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی ہے اصل کے اندر وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ اس کی انتہا ہے۔ تو یہ سورہ شورا جو ہے، اس کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سارے پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ قائم کریں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، تو اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اب اس صورت کے اندر یعنی سورہ شورا کے اندر جو ہے وہ یہ بات آ رہی جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے والا ہوں، یعنی اس بات کا تعلق ہے اقامت دین کے ساتھ، یا اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ، جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ پھر سمجھ لیں یہ سورہ شورا نازل ہو رہی ہے مکہ میں، جب ابھی دور دور تک بھی امکان نہیں ہے وہ اجتماعی سجدے کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے، اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ تسلیم کیے جانے کے عرب کی سرزمین میں اللہ کی حکمرانی کی شکل میں۔ تو یہاں سورہ شورا میں 40 نمبر آیت ہے، جس کا میں حوالہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا فمن عفا واصلح، تو جس نے بھی درگزر کیا، معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو پھر ہے اللہ کے ذمہ۔ اب یہ اس کو جوڑے نا ذرا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی اونچی زبان کے اندر یا دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اس میں استثناء کس کیا دیا کہ اگر کوئی مظلوم ہے۔ اب مظلوم کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ معاف کر دے، اللہ پر چھوڑ دے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ریئیکشن کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی آدمی اٹھ کر میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اب میرے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اس کو
जवाबन मार दूं या मार नहीं सकता तो गाली दे दूं, दूसरा यह है कि मैं सब्र कर जाऊं। ठीक है, दोनों रास्ते हैं। तो अब यहां हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया फमन अफा व असलाह, तो जिसने दरगुजर की, माफ कर दिया, इस्लाह की, फअज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के पास है। उसको वो अगर लाजमी नहीं है कि वो रिएक्शन दे, अगर नहीं देगा तो अजर उसका महफूज है। इन्नहु ला युहिब्बुज जालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। तुम ये समझो कि अल्लाह ने जालिमों की हिमायत में कह दिया कि माफ कर दो। समझ आ रही है ना बात, कि अल्लाह ताला ने जालिम की हिमायत कर दी ये कह के कि माफ कर दो। नहीं, अल्लाह को वो पसंद नहीं है। असल के अंदर मक्का में अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती तो मुसलमान रिएक्शन देते तो उसका एक बड़ा फसाद जो है वो बन सकता था, क्योंकि मुसलमानों की कुव्वत नहीं थी और वो कुचले जाते। तो इस वजह से ये बात भी जो है वो बताई जा रही है कि बाकी जालिमों से अल्लाह ताला को मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, जुल्म करने वाले से अल्लाह को मोहब्बत नहीं है। लेकिन इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है कि आदमी जो है वो सब्र कर जाए तो अल्लाह से अजर ले ले, जिसको कहते हैं। आगे फरमाया अगली आयत में, वाला मानिन तासरा बादा जुल्म ही फौलाइका मा अलैहिम मिन सबील, तो जिसने भी बदला ले लिया, नहीं सब्र कर सका, ठीक है ना। अब दाएं बाएं सारे लोग कहते रहे कि जी सब्र कर लें, वो नहीं सब्र कर सका। फरमाया वाला मानिन तासरा बादा जुल्म ही, और जिसने भी जुल्म होने के बाद, यानी मजलूम जब वो बन गया, जुल्म हुआ तो मजलूम बन गया, तो उसके बाद उसने जो है वो बदला ले लिया, फौलाइका मा अलैहिम मिन सबील, तो इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है कि कोई इनको इल्जाम दे। मतलब ये है कि अगर वो मजलूम फिर कोई ऐसी बात कह रहा है ना, तो फिर उसको मलामत करने की जरूरत नहीं है कि तुझसे सब्र नहीं हो सका। ये फिर उसने, अल्लाह ताला ने उसको जो है वो उसके बारे में फरमाया। और अगली बात क्या फरमाई है, फरमाया इन्नमस सबीलु अलल लज़ीना यज़लिमून अन्नास। ये सूरा शूरा की 3 आयतें हैं, 40, 41, 42। फरमाया इन्नमस सबीलु अलल लज़ीना यज़लिमून अन्नास, बेशक इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं। तुम जालिम को रोकने की बजाय तुम मजलूम जो है उसको मलामत करने लग गए। तो अब ये समझ लें जी कि जुल्म को फिर पहचानना है। अगर सूरा शूरा को की तरफ जाएंगे तो ये जुल्म क्या है कि तागूत छाया हुआ है, हर जगह तागूत छाया हुआ है, और यही सबसे बड़ा जुल्म है। ईमान का तो तकाजा ये है कि वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिसने तागूत का इनकार किया, कुफर किया, अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का। अब ये हर बंदे ने पहचानना है कि मैं इस वक्त किस किस सिमत से मजलूम हूं। मजलूम आप अपने हुक्मरानों की वजह से भी हो सकते हैं, मजलूम आप जो है वो किसी दुकानदार जो है उसके जुल्म का भी आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से माशरे के अंदर जब आप देखेंगे तो अब अल्लाह ताला यहां फरमा रहा है कि इल्जाम किसके ऊपर है, जालिम पर है, और तुम मजलूम जो है उसके मुंह पर हाथ रखना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें मजलूम का सपोर्टर होना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। जैसे कुरान हकीम के अंदर आया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, इसी सूरत में हमने पढ़ा, अदल और इंसाफ के गवाह बनकर जाओ, वो खड़े जाओ। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तो उनके साथ जो है वो खड़े हो। तो बहरहाल ये समझ लें कि अगर जालिम जो है उसको कोई आदमी जो है ना वो उसके जुल्म की वजह से जो है वो उसको नापसंद करता है या उसके हवाले से उसकी बर्दाश्त से बात बाहर हो जाती है, तो उसको तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो एक कंसेशन का अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र कर दिया है।
ایسے ظالم حکمرانوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو حکمران اللہ کا حکم جو ہے اس کی بجائے اپنا حکم چلاتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے. عرب کے اندر تو یہی ظلم تھا جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد فرمائی ہے. تو بہرحال اس آیت کو پھر پڑھ لیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے بلند آواز کے اندر کوئی برائی، کسی برائی کا تذکرہ، کوئی بری بات، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو مظلوم تھا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرو گے، یعنی کھلم کھلا کرو گے، کیونکہ وہ بات آ رہی ہے نا اونچی آواز کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو بیان کرنا، تو فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، اگر تم کوئی خیر کا عمل بھی کرو اور علانیہ کرو، لوگوں کے علم کے اندر آ جائے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کرو. مطلب یہ ہے کہ وہ اعلانیہ بھی اور وہ چھپا کر بھی کیا گیا، تمہارا عمل جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو جائے گا. اور اگلی بات فرمایا وَتَعْفُوا عَنِ السُّوءِ، یا کسی کی برائی سے تم درگزر کر جاؤ، کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، تو تم نے صبر کر لیا. وَأَوْ تَعْفُوا عَنِ السُّوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تو قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے. یعنی تم تو کرو گے مجبوری سے ہی، کیونکہ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظالم کو جواب دے سکتا ہو اور پھر وہ نہ دے، لیکن ایک ہستی تو ہے کہ جو قدرت رکھتے ہوئے جو وہ سب کو معاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ پھر تم اللہ کی اس صفت جو ہے اس سے قوت حاصل کرو، اس سے اپنے آپ کو مضبوط کرو کہ اللہ کتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے طاقتور ہوتے ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ میں تو معاف کر رہا ہوں مجبوری میں ہی، درگزر کر رہا ہوں نا. چلے اب آگے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اور بے شک وہ لوگ جو کفر کریں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، اور وہ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. اب یہ بات آپ حضرات سمجھتے ہیں نا کہ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے اوپر بھی اور رسول کے اوپر بھی. اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی فرض ہے اور رسول کی اطاعت بھی فرض ہے. اب یہ بعض لوگ اس وقت بھی اس طرح سوچتے تھے، یعنی تھے تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بے شک غیر شعوری طور پر ہی اس رستے کے اوپر چلے، لیکن نفاق میں مبتلا ہو گیا نا، منافق تک بات پہنچ گئی کہ جی ٹھیک ہے اللہ کی بات تو ہوئی، اب رسول کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، رسول تو ہمارے درمیان ہی ہیں، تو لہٰذا اللہ کی بات تو مانتے ہیں، رسول کی بات میں ان کو دقت ہوتی ہے. جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے. سورہ نساء کے اندر ہی میرے خیال میں وہ بات آتی ہے جس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر ہر رسول اس کے ساتھ یہ بات بھی طے تھی کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے گی، یہی اللہ کا اذن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایک وحدت ہی اس کو جو ہے وہ سمجھے، ٹھیک ہے. بہرحال اس طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں. مطلب آج بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو صرف قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، محفوظ بھی یہی ہے، اور ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی ہے اور رسول
جو ہے نا، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ سنت، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ سنت جو تھی اس وقت کیوں بائنڈنگ تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نا، اس وقت تو یہ بائنڈنگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا آپ کا جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ مانا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک حکمران کی تھی، پہلے ایک جماعت کے امیر کی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے آپ امیر تھے، پھر یہاں تک کہ آپ حکمران بھی بن گئے۔ تو جس طرح کوئی امیر جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے یا ایک حکمران جو ہے وہ حکم دیتا ہے، تو بعض اوقات نیا حکمران آ جاتا ہے نا، یا نیا امیر آ جاتا ہے، تو وہ اس حکم کو بدل بھی دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا کہ وہ اس کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ یہ آج کل ہم کہتے ہیں جی آئین کے اندر ترمیم کر لیتا ہے، کوئی نیا حکمران آ گیا اور انہوں نے ترمیم اس کے اندر کر لی، پہلے نے کچھ اور طرح اس کو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کی یا جنہیں خلفاء راشدین ہم مانتے ہیں ان کی جو بھی سنت ہے نا وہ اس کی حیثیت بس اتنی سی ہے، اور آج ہم اپنے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ جبکہ یہ سمجھ لیں کہ دین کا جو یوں سمجھ لیں کہ عملی ڈھانچہ وہ بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کے اوپر ایمان لائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیے ہوئے، دین کا وہ عملی پہلو جو ہے وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حکیم کے اندر تو صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ سارا کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، تو یہ قرآن حکیم میں تو بس یہ بات بتا دیا کہ حسن سلوک۔ تو اس حسن سلوک کا جو عملی طور پر جو اس کی سائیڈ ہے اس کو سنت رسول کے ذریعے سے جو وہ پورا کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہیں۔ آج کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ قرآن کافی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس دور میں کوئی آدمی کہتا تھا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی بات جو ہے وہ تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، تو رسول کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ وہ بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ سابقہ امتوں میں سے، مثلا یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں نا، مطلب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں لاتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں لاتے۔ اور اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلے رسولوں پر اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی لاتے ہیں، اور نہیں لاتے تو کس رسول پر ایمان نہیں لاتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے۔ لہذا یہ سمجھ لیں امتی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے اس کے لیے یہ فرض ہے، یہ لازمی ہے، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لائے۔ وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، کسی کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اصل میں ٹھیک ہے، یہ ان کی بات تو یہود و نصارہ کی بات تو جو ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ منکرین سنت موجود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مختلف گروہ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی قرآن ہی سے ہم رہنمائی لے لیں گے اور یہ سنت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقاعدہ وہ کام کرتے ہیں یعنی اس رخ کے اوپر وہ باقاعدہ جس طرح ہم ایک دین کی تبلیغ کر رہے ہیں نا وہ بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی ہیں حقیقی سچے کافر، پکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
اور وہ فرق نہ کریں ان کے درمیان، ان میں سے کسی کے درمیان، یعنی سب رسولوں کے اوپر ایمان لائیں اور کسی کے درمیان فرق نہ کریں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہی ہیں کہ ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یسألک اہل الکتاب، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں جو ہے وہ اہل کتاب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے کتاب. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ وہی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. یعنی فرشتہ آ کر وہی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو ہے وہ سناتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے، کوئی لکھنے والے لکھ لیتے تھے. تو اب یہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اس طرح کتاب لا کر دکھائیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی. بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ تھا، ان کو لکھی ہوئی کتاب دے دی گئی، آپ سمجھے ایک ہی دفعہ دے دی گئی جو بھی احکامات دینے تھے. اور یہاں دوسرا طریقہ اللہ نے اختیار کیا، اور یہ صرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دوسرا طریقہ اختیار کیا، یہ کئی اور پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے جو ہے وہ یہی طریقہ اختیار کیا. ابھی اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. فرمایا کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر ان کے لیے اتار لائیں آسمان سے جو ہے وہ کتاب. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا، یعنی اس سے بھی بڑا سوال یہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دے جہری طور پر. یہ کہ وہ جہر پیچھے ہم نے پڑھا نا، یعنی آنکھوں سے، جیسے کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو جو وہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے اس ظلم کے سبب پھر ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا تھا. اب یہ مختصراً سمجھ لیں کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے جس کو میں ابھی بیان نہیں کروں گا، یہاں ٹائم نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے کہا کہ چلیں طور پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ کرے گا. تو وہ 70 آدمیوں کو طور پہاڑ کے اوپر لے کر گئے تھے. تو وہاں ایک پھر زلزلہ آیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کو ہی دیکھنے گئے تھے نا. تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ایک کڑک نے پکڑ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے تو بچڑے کو بھی پوجا تھا بہت ساری کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، یعنی بہت کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑا پوجا تھا. ان کی کیا بات ہے، جیسے کہتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے ان کو وہ بھی معاف کر دیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کھلا غلبہ دیا. یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا سوائے عصا کے، اور کیا تھا؟ اور فرعون اتنی بڑی سلطنت کا جو وہ بادشاہ تھا، لیکن غرق ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ نہیں ہوں گے تو ان کے باو اجداد ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو مطلب انہی یہودیوں، مطلب یہودی قوم ہی تھی نا وہ بھی، جو جن کی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر لے کر نکلے تھے. تو فرعون ڈوبا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے یہ کم نشانی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کیسا غلبہ دیا. ورفعنا فوقہم الطور، اور ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان سے میثاق لینے کے لیے، میثاق کہتے ہیں وعدہ، عہد،
لینے کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو بھی ہم نے بلند کیا تھا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. یہ الگ الگ واقعات ہیں، یعنی بڑے واقعات ہیں جن میں سے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں موقع کے اوپر اس نے ایسے کر دیا، فلاں موقع کے اوپر ایسے کر دیا، فلاں موقع کے اوپر ایسے کر دیا، اور وہ اگر ہم صرف اس ایک واقعے کو بیان کریں تو پھر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ جب صحرائے سینا میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فلاں بستی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لو، تو لیکن جب اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یہ سورہ بقرہ میں مضمون آ چکا ہے. تو اس وقت بھی ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا تھا، تو اس کا ذکر ہے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرنا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، مطلب انہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں کیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ عبادت کا دن ہے. لیکن انہوں نے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کر لی تھی. ان کی کیا بات ہے جو آپ سے سوال کرتے ہیں؟ بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کتاب لا کر دیں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ ہم نے وہ جو میثاق لیا تھا طور پہاڑ کو بلند کر کے وہ بہت پختہ تھا، تو انہوں نے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے میثاق کو توڑ دیا. یہ اوپر جو طور پہاڑ کو بلند کر کے میثاق ان سے لیا تھا. اچھا یہ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں یہ مضمون جو ہے وہ آ چکا ہے نا کہ جب وہ طور پہاڑ کو بلند کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا اقرار لیا تھا؟ وہ اقرار جو تھا سمعنا و اطعنا کا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت تھی یا جو رہنمائی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اب نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کے اوپر جو عمل کرتے تھے. تو فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے وہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ پھر بعض لوگوں نے اس طرح بھی کہہ دیا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے سنا اور نہیں مانا. ٹھیک ہے، وہ میں بتایا کرتا ہوں کہ اصل میں ظاہر بات ہے کہ جب کافی سارے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان میں کچھ بدبخت اگر اس کے برخلاف بھی جو ہے وہ کوئی بات کر لیں نا تو وہ اس کا پتہ نہیں چلتا. مطلب ایک جگہ سے آپ فرض کر لیں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ اب لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہنا سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اوپر طور پہاڑ بلند ہے، تو اب انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، وہ یہاں اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اس طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ملازمت وغیرہ ہوتی ہے نا، اس میں ایک اوت ہوتا ہے جو ہے نا، وہ مطلب یہ ہے کہ حلف، پولیس فوج اس میں یہ حلف ہوتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. ابھی وہاں 1000 آدمی ہے، 10,000 آدمی ہے، تو اس میں کچھ شریر بھی ہوتے ہیں. وہ جو آگے کھڑا ہوا اوت لے رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ کہو میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. تو وہ زیادہ تر لوگ تو اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. کچھ ایک دو بدبخت کچھ 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں وفادار نہیں رہوں گا، اور اسی طرح کوئی بات، اور وہ اس کو تو نہیں آگے نہیں پتہ چلتا کہ جی یہ کسی نے کیا کہہ دیا. اچھا وہ بعد میں اس کو فخریہ طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اوتھ لیا ہی ایسے تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی میرے اوپر تو یہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اسی طرح کی کوئی بات انہوں نے بھی کی نا تو سمعنا و اطعنا. باقی وہ سب نے ایسا نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں کھڑے تھے، تو لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو اس کا یہ ہے وہ میثاق جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس میثاق کو جو ہے وہ توڑ دینے کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے
کی وجہ سے یا ناقدری کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بھی پھر یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں۔ غلاف میں جو چیز آ جاتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے نا، تو یعنی ہمارے دلوں میں خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بس اپنے اپنے تصور بنا لیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی میں دل دا برا نہیں ہے گا، ٹھیک ہے نا، باقی جو مرضی کرنا دل دا برا نہیں، تو وہ بھی اسی طرح کہتے تھے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں دل کے برے نہیں ہیں، دل محفوظ ہے ہمارے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، جو ہے نا، ان کے اسی کفر کے سبب۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ایمان لائیں گے تھوڑے ہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے ہی ہیں، یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا وہ قول جو بہتان تھا مریم سلام علیہا کے اوپر بہت بڑا، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا وہ کہنا یا وہ ان کا وہ قول، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مریم، ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ ایمان نہیں لائے تھے نا، تو وہ پھر یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب اگلا جو حصہ ہے نا اس کو سمجھ لیں، اس کا آپ لہجے سے اس کو سمجھ سکیں گے، ورنہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے، اس کو قتل کرنے کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مان رہے ہیں۔ وہ پیچھے بھی آیا نا کہ جس نے کوئی بری بات جو ہے وہ اونچی آواز میں دیدہ دلیری کے ساتھ کی، تو اسی کے ساتھ اس کو سمجھ لیں، یعنی اللہ کہتا ہے اتنی دیدہ دلیری کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو قتل کر کے بڑا فخر کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے، نہ ان کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے وہ معاملہ شبہ میں پڑ گیا ہے۔ اب یہ تفصیلات کے اندر تو اس وقت ہم نہیں جائیں گے، تو بہرحال یہ انجیل برناباس ہے جس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہی میں سے ایک حواری جو تھا اس نے غداری کی تھی، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا ایک جگہ پر، تو وہ خطرہ تھا نا، تو اس نے جا کر مخبری کر دی، اور پھر وہی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے لے آیا۔ بہرحال واقعہ تفصیل کے ساتھ تو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اسی کی شکل جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بدل دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور لوگوں نے اسی کو پھانسی دے دی۔ ان الذین اختلفوا فی، اور بے شک جو اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے قتل کیا، اللہ کہتا ہے نہیں قتل کیا، تو فرمایا کہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں لفی شک کے من ہو، وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی حقیقی علم، الا اتباع الظن، وہ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یہ بات تو پکی ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یہ کیوں اتنا زور دے کر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، اور ویسے بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے۔ یہ سورہ جو ہے نا وہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی یہ مضمون جو ہے وہ اس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ، یہ لوہے کے اوپر لکیر ہے، کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ بات لکھ دیا ہے کہ میں بھی غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، لہذا کوئی رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوا، جو قتل ہوا ہے وہ نبی تھا، صرف رسول نہیں تھا، سمجھ گئے نا؟
قرآن کریم میں آتا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کیا. وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. یہ وعدہ رسولوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. تو یہاں اسی لیے پیچھے وہ آیا، اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں رسول کو قتل کر دیا، یعنی جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی جانب، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اب تم سوچو کہ کیسے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. وہ ویسے نیچے بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت تھی، اس کو اٹھا لینا، بس اٹھا لیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی کہ وہ ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ جائیں گے، یعنی وہ فوت نہیں ہوئے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئیں گے تو وہ باقاعدہ فوت ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جو عمل پہلے نہیں ہوا اس طرح وہ ہوگا. اور جب وہ واپس آ جائیں گے تو پھر وہ اعلان کریں گے کہ تم لوگ مجھے سمجھتے ہو کہ میں قتل ہو گیا تھا، میں تو نہیں قتل ہوا. تو اب جتنے بھی عیسائی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے. اس وقت جو بھی عیسائی ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے تو ان کو پہچان بھی لیں گے اور مسلمان بھی ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی جو ہے اس کے اوپر پھر ان کے آنے کے بعد کوئی عیسائی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو موت آ جائے اور وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر جو ہے وہ شہید بھی ہوں گے، گواہ بھی ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح گواہ ہوں گے اپنی امت کے اوپر، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے. یہ مضمون ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، لہٰذا صرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر جب دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں یہ آیت آئی ہے کہ تمہاری اصل ذمہ داری بطور امت ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اوپر شہید ہوں گے، تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے. ایک ہوتا ہے شاہد اور ایک ہوتا ہے شہادہ اور ایک ہے شہید، اور جمع ہے شہداء. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ سمجھ لیں ہمیں بھی گواہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اب ہم گواہی دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے؟ یا گواہی جب وہ جرا ہوتی ہے گواہ کے اوپر تو گواہی جھوٹا نکلتا ہے، اس نے گواہی دی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہ گواہی امت نے بھی دینی ہے. اب یہ نہیں ہمیں پتا، یا یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں وہاں جھوٹا گواہ ثابت ہوں گا یا صحیح معنوں میں وہ گواہ جس نے گواہی دی. اور یہ گواہی کہاں دینی جا کر؟ یہ ابھی دنیا میں دینی ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی گواہی کے لیے ساری جدوجہد کی ہے نا. فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے تو ہم نے ان کے لیے حرام کر دی تھی پاکیزہ، کچھ پاکیزہ چیزیں بھی جو مطلب ایسے روٹین میں تو حلال ہی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جو وہ حرام کر دی تھی ان کے ظلم کی وجہ سے. اب یہاں آپ ظلم کو سمجھ گئے ہیں نا کہ ظلم سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا. ٹھیک ہے نا، تو اب اس حوالے سے آگے فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یعنی ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے تھا دوسروں کو، لیکن یہ تو دوسروں کو روکنے لگ گئے، روکنے کا ذریعہ بن گئے. اور یہ بات سمجھ لیں کہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. مطلب مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مات ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ قرآن کو جانتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام جانتے ہیں نا، قرآن کا بھی صرف نام جانتے ہوں گے کہ ان کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں.
ان کے سامنے کون ہے؟ ان کے سامنے مسلمان ہے، آپ ہیں اور میں ہوں۔ وہ ہمارے رب کو بھی اور ہمارے رسول کو بھی اور ہمارے قرآن کو بھی کیسے کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارے ذریعے پہچانتے ہیں، ہمارے کرداروں کو، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے وہ پہچانتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا کردار تھا، کوئی تجارت کے لیے جو ہے وہ مالابار آئے تو یہاں لوگ متاثر ہو گئے، انہوں نے کوئی رسول کو دیکھا تھا، کوئی قرآن کو دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ رسول کے امتیوں کو۔ لہذا جب امتی ایسا ہوگا تو وہ خود رکاوٹ بن جائے گا۔ اس کو دیکھ کر تو کوئی ایمان، جس کو دیکھ کر جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ پہچان ہی نہ سکے تو وہ تو خود رکاوٹ بن گیا ہے، ہم خود رکاوٹ بن گئے ہیں۔ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، یہی تو ان کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سود کھا رہے ہیں تو یہ تو خود رکاوٹ بن گئے، اور ان کا سود خوری وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو سود خوری سے کیا کیا گیا تھا؟ منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ اموال الناس بالباطل، اور ان کا لوگوں کے مال ناحق کھانا، یہ ہے رکاوٹ۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ عدل و قسط کہاں ہے؟ کون سی برائی ہے جس کو ہم جو ہے وہ ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول کے بھی خلاف ہے، تو ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ کون ایمان لائے گا؟ بلکہ وہ دور ہوگا۔ یہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، یہ رکاوٹ بن گئے۔ کہا تو یہودیوں کو جا رہا ہے نا کہ یہ سود خوریاں کرتے رہے جبکہ ان کو روکا گیا تھا، اور اس طرح یہ رکاوٹ بن گئے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ، جو بھی مطلب ان کے جو رسول تھے ان کی تعلیمات کی طرف بھی جو ہے وہ آنے والوں کے لیے رکاوٹ بن گئے۔ تو آج ہم قرآن اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر، تو کیسے وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہم گواہی دیں گے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن وہ لوگ جو ان کے اندر علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر تھے، یہود میں تو بہت تھوڑے ہی تھے۔ ایک عالم دین جن کا نام عبداللہ ابن سلام یعنی یہودی تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن بس تھوڑے سے ہی لوگ تھے۔ ان کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں بھی جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ تو یہاں نوٹ کریں جس چیز کو اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ علم۔ یہ علم بندے کو سیدھا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے علم، بڑا علم وہ تو خود قرآن کا علم ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ہم سیدھے رہیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیں، قرآن حکیم کو سمجھنا یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ نری تلاوت کے لیے یا نرا حفظ کے لیے نہیں، یہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایمان لے آتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو پہلے نازل ہوئی ہے ہدایت اس کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ تو نماز قائم کرتے ہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور یہی ہیں جن کو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، اور ان کے بعد کئی اور نبیوں کی طرف بھی اسی طرح وحی ہے۔ اصل میں وہ پیچھے بات آ رہی نا، وہ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر آسمان سے کتاب جو ہے وہ اسی طرح کی آپ ہمیں لا کر دکھائیں جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یعنی لکھی ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ نے جس طرح آپ کی طرف وحی کی ہے، اس طرح ہم نے نوح علیہ السلام بھی کی طرف بھی وحی کی، اور بھی کئی نبیوں کی طرف جو ہے وہ کی ان کے بعد۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی، اسحاق علیہ السلام کی طرف بھی، یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی، اور ان کی اولاد میں سے بھی جو ہے وہ جن کو پیغمبر بنایا ان کی طرف وحی کی ہم نے. وَعِیسیٰ وَأَیوب وَیونس وَہارون وَسُلیمان، اور ہم نے وحی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی. وَآتَیْنَا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے وحی میں جو ہے وہ زبور جیسی کتاب بھی دی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ رسول جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا، یعنی پہلے ہم نے، اچھا پہلے کب بتا دیا؟ یہ سورہ نساء ہے نا، سورہ نساء کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں نازل ہو رہی ہے. تو 2/3 حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہو چکا ہے، یہاں سب نبیوں رسولوں کے تذکرے آ چکے ہیں، یہاں تو اب رپیٹ ہی ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ بھی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے جو ہے وہ سنا دیا، بتا دیا. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ بھی ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو نہیں سنایا، یعنی نہیں بتایا. وہ تو جیسے عام طور پر وہ روایت بیان کرتے ہیں نا کہ 1.25 لاکھ پیغمبر، تو ظاہر بات ہے کہ سارے تو نہیں قرآن میں تو چند کا ذکر ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کلام کیا، جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. کلام کا مطلب جیسے یہ بات چیت ہوتی ہے اس طرح بات کی ہے. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اب یہ ذرا نوٹ کر لیں جی، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ وہ شروع میں تو میں تذکرہ نہیں کر سکا، لیکن ہمارا جو آج کا یہ جو کلاس ہے نا، اس کے اندر یہ ایک بڑا مرکزی مضمون ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. اور اس کو میں نے وہاں جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا، اور وہ کیا ہے کہ رسولوں کی بعثت اور اتمام حجت اور قطع عذر. تو فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو مبشر بنا کر بھیجا اور منذرین نذیر بنا کر بھیجا. مبشر سے مراد کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا، اور منذر سے مراد ہے خطرے سے آگاہ کرنا، ڈرانے والا. نذیر کا مطلب کیا ہے؟ نذیر، مبشر اور نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. مبشر کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ بتانا لوگوں کو اور ان کو کہنا کہ اگر اس کے اوپر چلو گے تو جنت ملے گی، یہ انعامات ملیں گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اور دوسرا یہ ہے مبشر. اور نذیر کیا ہے کہ اگر اس کے برخلاف چلو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، یہ سزا ملے گی. اور یہ ہے ڈرانا، تنبیہ کرنا، خطرے سے آگاہی دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے مبشر اور نذیر بنا کر، خوشخبریاں بھی دینے والے اور خطرات سے آگاہی بھی دینے والے. کس لیے؟ یہ ہے وہ بات، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس حجت نہ رہ جائے جو ہے وہ رسولوں کے آنے کے بعد، یعنی لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ پیش کر سکے. یعنی جب قیامت کے دن اللہ سزا دے تو کوئی وہ عذر پیش نہ کر سکے. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو چیز ہے نا، یعنی یہ قطع عذر، حجت، یہ 3 مرحلوں کے اندر جو ہے وہ یہ اتمام ہوئی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی روح کو بنایا، اور وہ جو روح تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک عہد لیا. اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ اس عہد کو کہتے ہیں عہد الست. اور وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر وہ جو ہے وہ عہد جو ہے اس کا ذکر ہے.
اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا، اس وقت جسم نہیں تھے، روحوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا شاہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم اس کی گواہ ہیں۔ اب اللہ نے یہ گواہی لے کر آگے کیا کہا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں نے تم سے یہ اقرار اس وجہ سے کرا لیا کہ یوم القیامہ اس روحوں کو بتایا جا رہا ہے، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں تم قیامت کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا اور پھر تمہارا محاسبہ بھی ہونا ہے، تو تم کہو اس وقت انا کنا ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پہلا اتمام حجت ہے کہ میں نے قیامت کے دن تم سے تمہارا محاسبہ کرنا ہے، اور میں نے اپنا تعارف تمہیں اس لیے کروا دیا، اپنی پہچان اس لیے کروا دی کہ کہیں قیامت کے دن جو ہے وہ تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اچھا، اب یوں سمجھ لیں کہ انسان کی تخلیق ہو گئی، انسان کا یہ جسد جو ہے یہ بنا دیا اللہ نے، تو اب اس جسد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھ دی، روح علیحدہ چیز ہے نا، تو جسد جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ دماغ دیا، کان دیے، زبان دی، آنکھیں دی، اور اس کا بھی یہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ دیکھو اندازے سے نہ چلو، قیافے پر نہ چلو، یعنی اپنا عمل جو ہے وہ اس کی بنیاد قیافے پر نہ رکھو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ دل و دماغ جو تمہیں دیے گئے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھ ہونی ہے۔ وہ کب ہونا ہے سوال؟ قیامت کے دن۔ یعنی ابھی قرآن کی بات نہیں آئی، رسولوں کی بات نہیں آئی، یہ جسم بنائے تو جسم میں یہ چیزیں اللہ نے جو ہے وہ رکھ دی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 کے اندر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، اس کو فیل پاس کریں، ناکام اور کامیاب قرار دیں، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسی لیے ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ ابھی تک قرآن کی بات نہیں ہے، پہلا روح سے لے لیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس جسم کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی، دل و دماغ، زبان، کان، آنکھیں، یہ رکھ دی کہ جس سے آدمی جو ہے وہ اچھائی برائی کو پہچانتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معروف و منکر کی بھی ایک حد تک جو ہے وہ پہچان رکھ دی ہے، اور جو ہے وہ اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، یعنی یہ تیسرا درجہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ پیغمبر جو ہیں انہوں نے ان تک، یعنی پیغمبر انہی میں سے، انسانوں میں سے بھیجے گئے نا، اٹھائے گئے نا۔ یہ پہلی دو جو مطلب یہ ہے کہ 2 حجتیں ہیں، اتمام حجت کے 2 مراحل ہیں، یہ تو ایک روح کا مرحلہ ہے نا، اور ایک جسم کی تخلیق کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ عمل کے دوران تمہارے اندر ایک انسان آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں جو ہے وہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ جو ہے اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے بنا کر بھیجا،
اور مبشر بنا کر بھیجا لئلا یکون علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ اچھا یہاں نوٹ کریں جی کہ ایک تو ہے کوئی رسول، ایک ہے کوئی رسول نوح علیہ السلام، اور آپ سمجھیں کہ یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں نا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ آخری رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی رسالت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ رسالت کی ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ امت کے اوپر آ گئی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس کام کو چوٹی تک پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہنچایا، نوح علیہ السلام نے نہیں پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہنچایا۔ قرآن کریم کے اندر جتنے پیغمبر ہیں کم از کم رسولوں کی بات کریں تو نہیں پہنچایا کسی نے، اور صرف ایک رسول ہے۔ دیکھیں نبیوں میں سے آپ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے، ایک ہی رسول ہے، اور وہ رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان ساری باتوں کے ساتھ کہ آپ آخری رسول بھی ہیں اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی یہ رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شاید میں نے آج کی مجلس کے اندر یہ بات کی تھی کہ آغاز سجدے سے ہوتا ہے تو چوٹی اس کی کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا قائم ہو جانا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی حاکمیت کے، عرب کے اندر اللہ کی حاکمیت قائم کر کے چلے گئے۔ تو اب کوئی جواز بچتا ہے اس امت کے لیے؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کوئی دریا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے۔ اب علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بند باندھا تاکہ پانی جو ہے نا وہ جب آئے تو پانی رک جائے، اور پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کے پیچھے انہوں نے ایک اور بند باندھا، یہ اس سے بڑا، اس خیال سے کہ اگر پانی اس سے بھی زیادہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ دوسرا بند روک لے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ فاصلہ چھوڑ کے ایک تیسرا بند باندھا، اور یہ بند پہلے سے بھی بڑا ہے اور دوسرے سے بھی بڑا ہے، کہ اگر اس سے بھی زیادہ پانی آ جائے تو وہ بند جو ہے وہ روکے گا۔ اور پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کر چوتھا بند انہوں نے باندھ دیا، اور یہ شاید اس سے بھی زیادہ پانی آ جائے تو تب بھی ہم محفوظ رہیں، اور یہ چوتھا بند ہے۔ اچھا اب اگر پہلا بند جو ہے وہ عبور ہو گیا تو تکلیف تو ہوگی ان کو کہ ہم نے تو بنایا تھا، چلیں عبور ہو گیا، دوسرا تیسرا، تو اگر وہ چوتھا بھی عبور ہو گیا پھر ان کو یہ چوتھے سے سب سے زیادہ صدمہ ہوگا نا، کہ یہ ظاہر ہے جب انہوں نے دوسرا بنایا ہے تو اس وقت ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ عبور ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے تیسرا بنایا تو پھر بھی ان کو خیال ہے کہ عبور ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے چوتھا بنایا تو اب ان کو تسلی ہے کہ نہیں، اب نہیں عبور ہونا چاہیے۔ لہذا یہ بات اہم ہے، نوٹ کر لیں۔ پہلا بند کون سا ہے، یا پہلی اتمام حجت کون سی ہے جو روح پر کر دی گئی؟ اور اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد کے اوپر بھی ان سے پوچھ سکتا ہے، ہر انسان سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہاں فرمایا نا کہ کہیں تم کیا، میں نے آج تم سے اس لیے یہ اقرار لے لیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اس کی بنیاد کے اوپر روحوں کو جو اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اللہ پوچھے گا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمع بصر دیا ہے، فؤاد دل و دماغ دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو کانا عنہ مسئولہ، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو اس کے یہ دوسرا بند آپ جو سمجھ لیں. اور تیسرا بند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے انسانوں میں سے، تیسرا اتمام حجت. اور چلیں باقی رسول جو ہیں، نبی جو ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش ہوگی کہ ہمارے رسول نے چوٹی تک تو نہیں پہنچایا نا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام چوٹی تک نہیں پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہنچایا، نوح علیہ السلام نے نہیں پہنچایا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چوٹی تک پہنچایا ہے. اور پوچھا ہے کہ اللہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور اس رسول کی امت جو ہے وہ نوح علیہ السلام جتنا بھی نہ کر سکے. آج اپنے حالات تو دیکھیں، وہ بھی نہ کر سکے، جو صرف دعوت ہی دیتے چلے گئے، تو کتنا بڑا جرم ہوگا جی یہ. اور یہاں ایک بات سمجھ لے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جن لوگوں کو پیغمبروں کا زمانہ نہیں ملا، روح کی بنیاد کے اوپر محاسبہ ہو جائے گا، اور یہ سمع بصر کی بنیاد کے اوپر جب وہ محاسبہ ہو جائے گا. اور باقی رسول تو پھر رسول آئے ہیں، اور پھر سب سے بڑا محاسبہ تو ہونا ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ تمہارے رسول نے تو کہاں تک بات پہنچا دی تھی، طاغوت کو مٹا کر اللہ کے دین کو غالب کر کے گئے تھے، اور تم کہاں جاؤ پھرتے رہے ہو، کن حالات کے اندر جاؤ تم رہے ہو، تم جواب دو. تو یہ سمجھ لیں، وہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کو جو ہے وہ کہا تھا نا، تو کہ بھئی تم ابھی آئے ہو اور پہلے ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ مر گئے ہیں، ان کو اللہ کس بنیاد کے اوپر پوچھے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علم عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کی کتاب کے اندر ہے، اس کے پاس ہے علم، اور میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ جو ہے وہ راہ سے ہٹتا ہے. یعنی اگر میرے رب نے نہیں اس وقت کسی پیغمبر کو بھیجا تو میرے رب کی مرضی ہے، ویسے یہ وہ بھولا نہیں ہے. تو لہٰذا سمجھ لیں اگر کسی کی طرف پیغمبر نہیں بھی آیا تو اگر اس کے اندر روح داخل کیا تو وہ مسئول ہے، پھر اسے عقل سمجھ دیا تو وہ مسئول ہے، پھر کوئی پیغمبر آ گیا تو اس سے زیادہ مسئول ہو گیا، اور جن کی طرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہ زیادہ مسئول ہو گئے. اور ہم بھی طاغوت کے سائے کے نیچے زندگی گزاریں اور اس کے لیے کوئی جد و جہد نہ کریں تو ہمارے جیسا پھر مجرم کوئی نہیں ہوگا. یہ سورہ آیت، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 115 جو ہے، جس میں یہ مضمون آ رہا ہے، اس کو یہ سورہ نساء کی آیت 165 ہے جی، 15 نہیں ہے. رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے ہم نے مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے رسول کے آ جانے کے بعد، کوئی عذر نہ رہے، قطع عذر. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب آ جانے والا، حکمت والا. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو وہ نازل کیا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ کی اپنی گواہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے جو ہے وہ بطور گواہ. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے جب وہ روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور چلے گئے. ان الذین کفروا وظلموا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ ان کو معاف کرے. اور یہ کفر جو ہے نا، یہ ناقدری کو بھی، ناشکری کو بھی کہتے ہیں. جن کی طرف جو ہے وہ اللہ کی ہدایت پہنچی اور انہوں نے اس کی قدر کی بجائے ناشکری کی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی، وظلموا، اور ظلم کیا کہ اس ہدایت کا حق ادا نہیں کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے جو اللہ ان کو جو ہے وہ معاف کرے.
ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سیدھے رستے کے اوپر جو وہ لگائے گا، الا طریقہ جہنم، سوائے ان کو دکھائے گا جہنم کا راستہ، اس پر لگائے گا، خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اندر جو وہ رہیں گے وہ ہمیشہ، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول، یعنی تمہاری طرف ہمارے رسول آ گئے ہیں حق کے ساتھ، تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آ گئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، تو ان کے اوپر ایمان لے آؤ، ان کی بات مان لو، یہی اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے رسول کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ آسمان و زمین، وہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، یعنی پھر اللہ کی بادشاہی سے بھاگ کر کدھر جاؤ گے؟ پکڑے جاؤ گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی تمہیں مہلت دیا تو فائدہ اٹھاؤ، یہ اس کی حکمت ہے کہ تم فائدہ اٹھا لو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر جو ہے وہ غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ، اب یہ عیسائی بھی اور یہودی بھی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے نا جس میں فرمایا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں انہوں نے یہ بات کی؟ اصل کے اندر محبت اللہ سے بھی ہونی چاہیے، محبت رسول سے بھی ہونی چاہیے، لیکن جب یہ محبت کا غلو ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کہاں پہنچے گا۔ کئی لوگ اپنے پیر سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات اسے پتہ نہیں کہاں اپنے تصور میں پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا۔ تو غلو جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کے اندر جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اس سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کے اندر جو ہے وہ غلو نہ کرو۔ یہ غلو کی بات ہے نا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی مچھر جتنا حرام جو ہے اس سے احتیاط برتو، اونٹ جتنا حرام کھا جاؤ۔ جو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ایک اہل حدیث جو ہے اگر وہ واقع پکا اہل حدیث ہے تو وہ رفع یدین چھوڑ دے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نماز ہی گئی، اور ایک اہل سنت جو ہے اگر وہ رفع یدین کر لے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بس کوئی الٹا ہی کام کر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہی اہل حدیث کوئی ایسی چیز مثلا رشوت، ملاوٹ، دکاندار ہے تو کم تولنا، جھوٹ بولنا، اس کے اندر ملوث ہو، اور مطلب یہ ہے کہ کم تول کر جو روزی کماتا ہے وہ کھا کر نمازیں پڑھتا ہے۔ کوئی سود خور جو ہے وہ سود خوری کے ساتھ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، رفع دین کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے یا بغیر رفع دین کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہے اونٹ جتنا جرم جو ہے اس کو تو معمولی سمجھنا، محسوس بھی نہیں کرنا، اور مچھر جتنا گناہ جو ہے نا یا حرام جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جانا۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ سورہ نساء ہی کی وہ آیت ہے نا، ہم نے وہاں تفصیل سے پڑھا تھا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جاؤ بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی خطائیں ہم خود بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو خطا کی بات ہے، اور یہ تو مستحبات، صرف مستحبات ہے نا، یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ آپ نے رفع دین کیا یا آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟
تو بس یہ غلو پر جب آتا ہے نا تو وہ سود کھا کر برا محسوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی شناخت اس کو ایسی نہیں لگے گی کہ یہ اتنا زیادہ جرم ہے۔ ملازم ہے، اپنی سرکاری ملازم ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اگر وہ بریلوی ہے تو پھر وہ وہاں وہ سارے تقاضے پورے کرے گا جو بریلویت کے ہیں، اور اگر اہل حدیث ہے تو پھر وہ اہل حدیث مسجد میں آ کر وہ اہل حدیثیت کے سارے تقاضے پورے کرے گا۔ پھر اسے یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہاں اس مہینے کی تنخواہ تو میں نے حرام کی لی تھی، میں نے تو ایمانداری سے ڈیوٹی نہیں کی، تو میرے تو وہ حلال ہی حرام ہے، تو کیا میرا یہ رفع ذہن کرنا یا نہ کرنا جو ہے یہ تلافی کر دے گا؟ تو غلو جب پیدا ہوتا ہے نا، یعنی جو زیادہ اہم چیز ہے، زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے توجہ ہی ہٹ گئی، اور جو مستحبات ہیں یا کم تر درجے کی چیز ہے تو اس کو جب اہمیت دینی شروع کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کی، نہ کرو اللہ کے ساتھ منسوب حق کے سوا کچھ بھی، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کو اللہ کی طرف جو وہ منسوب کرنا۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ القاہ الی مریم و روح منہ، جو القاء کیا گیا تھا مریم سلام علیہ کی طرف، اور اللہ کی طرف سے ایک خصوصی روح ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ویسے روح تو سب میں ہی ہوتی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی روح، ٹھیک ہے، تو مخصوص روح، خاص روح ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، یعنی اللہ الوہیت کے اندر وہ تین کو شامل کرتے ہیں نا، تثلیث جسے کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں جی جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس میں تین شامل ہیں، نمبر ایک اللہ خود، دوسرا مریم سلام علیہ، تیسرا ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، تو یعنی یہ تینوں خدا ہیں اللہ الوہیت کے اندر، یہ تینوں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، نیا فرقہ علیحدہ بن گیا، انہوں نے کہا عورت تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک اللہ ہے اور دوسرا جبرائیل امین ہے روح اللہ، اور تیسرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ پھر اس طرح فرقہ نواں بن گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یا تثلیث کا تمہارا جو نظریہ ہے اس کو چھوڑ دو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلا ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، یعنی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور سب کا وکیل اللہ ہی ہے، یعنی اللہ اکیلا ہی سب کا وکیل ہے، سب کا کارساز اللہ ہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو تصور بنایا تثلیث کا، تو اب کارساز کس کو بنا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بخشوا لیں گے۔ کیوں بخشوا لیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کو بیٹے قرار دے لیا نا، تو بیٹے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی الوہیت میں شامل نہیں ہے، کوئی کسی اور تثلیث کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہی سب کے کام سیدھے کر دیتا ہے، یا سب کے کام اللہ ہی سیدھے کرنے والا ہے۔ تم بے شک کسی کو کچھ بنا لو، مشکل کشا مان لو، کسی کو حاجت ربا مان لو، کسی کو اور کو رازق مان لو، کچھ بھی کر لو، لیکن سب کے جس کے بھی کام سیدھے کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اور مسیح علیہ السلام کو تو اس میں کوئی حد تک محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جب انہوں نے
مسیح علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں. اب انہوں نے جب ان کو الوہیت میں شامل کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر ظاہر عبدیت سے تو نکل گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ محبت اور غلو کی وجہ سے جب اس کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کا اونچا کر دیا، یعنی گویا کہ اس کا مقام جو ہے وہ نیچے تھا، تم نے اسے جو ہے وہ اونچا درجہ جو ہے وہ دے دیا، تو وہ خوش ہوگا. مطلب یہ ہے کہ شاید وہ خوش ہوگا. جس طرح آپ دیکھیں کہ عام طور پر اگر آپ کسی جگہ جائیں، کسی فیکٹری کے اندر جائیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کسی آدمی کو جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ یا اس کا مینیجر ہے تو آپ اس کو یہ سمجھیں، یہ اس پروٹوکول سے ملے کہ یہ مالک ہے، تو اندر سے خوش ہوگا کہ یہ مجھے مالک سمجھ رہا ہے، جبکہ میں کیا ہوں، نوکر ہوں، تو خوش ہوگا. اور عام طور پر آپ نے دیکھا بھی ہے نا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں، نمبردار صاحب، چودھری صاحب، حالانکہ وہ آگے سے چودھری ہے، نمبردار ہے نہیں ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے نمبردار کہہ کر بلایا. تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نمبرداری کی کوئی خوشی نہیں ہے جو تم ان کو دے رہے ہو. یہ نوٹ کر لیں، یہ بے شک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نمبرداری، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا کوئی تصور جوڑیں، یا اس طرح کی کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ بات جوڑیں. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ہوگی، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خوشی ہوگی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی خوشی ہوگی، نہ کسی اور کو کوئی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح کو تو کوئی حد تک محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلائے. والملائکۃ المقربون، نہ مقرب فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں. ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی حد تک محسوس کرے گا اللہ کی عبادت سے، اللہ کا بندہ بننے سے. اب دیکھیں یہ فرشتے بھی اللہ کے عبد، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی ہیں، ہم بھی ہیں سارے عبد، اور عبد نے عبادت ہی کرنی ہوتی ہے. تو فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ ہی، جو کوئی اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ حد تک محسوس کرے گا، یعنی بندہ بننے سے جو ہے وہ، عبد بننے سے جو ہے وہ حد تک فیل کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اکڑے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ عن قریب ان سب کو جمع کرے گا. کس لیے جمع کرے گا؟ یہی پوچھنے کے لیے کہ ہاں تمہیں حد تک محسوس ہوتی تھی، تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یعنی جو اللہ کی عبدیت میں رہیں اور اچھے عمل کریں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو دے گا پورا اجر، بدلہ. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ جنہوں نے حد تک محسوس کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبدیت کو، اللہ کے عبد بننے کو حد تک سمجھا، اور کوئی بڑا درجہ دل میں تھا کہ کوئی بڑا درجہ مل جائے، یعنی عبد سے اٹھ کر پھر ظاہر اس سے بڑا درجہ تو پھر اللہ کی خدائی میں ہی حصے دار بننا ہے نا. تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ جنہوں نے حد تک محسوس کی تھی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دے گا دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جب اللہ ان کو عذاب دے گا حد تک محسوس کرنے والوں کو، تو فرمایا کوئی نہیں آئے گا ان کی مدد کے لیے، نہ کوئی ان کا دوست، نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے یہ واضح نور قرآن حکیم یہ ہم نے نازل کر دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان لے آئیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اس نور کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے. نوٹ دیکھیں قرآن کو پکڑنا.
تو فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رحمت منہ و فضل، تو ان قریب وہ ان کو جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہوگا ایمان لا کر، تو اللہ ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں۔ وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کی رہنمائی فرما دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ یستفتونک، اور یہ آپ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ جو ایک بات آ رہی ہے نا، یہ اصل کے اندر شروع میں ہم نے پڑھے ہیں وراثت کے احکامات، اور وہاں ایک حکم آیا تھا کلالہ کے بارے میں، اور کلالہ کے بارے میں یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا انسان جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور بیوی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اب اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ تو ظاہر ہے اس کی وراثت پھر جائے گی اس کے بھائیوں وغیرہ میں، کیونکہ پہلا دائرہ یہی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اور ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اس طرف جو جائے گا، تو اس میں کوئی اس کا ہے نہیں۔ تو اب بہن بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصل میں ہمارے چونکہ شادی بھی ایک ہی ہوتی ہے اور ویسے بھی ایک ہی ہوتی ہے، یعنی عورت کا بھی شوہر فوت ہو جائے نا تو عام طور پر وہ آگے شادی نہیں کرتی۔ تو عربوں کے اندر تو اس طرح کی رواج نہیں تھی، ایک عورت ہے ٹھیک ہے، ایک نے طلاق دیا یا مر گیا تو اس نے دوسرے کا شادی کر دی، بچے وہاں سے بھی ہو گئے، آگے بھی ہو گئے، آگے کر لیا آگے بھی ہو گئے۔ تو اسی طرح ایک ایک آدمی جو ہے اس نے 4 شادیاں کر لی ہیں، تو اس سے بھی بچے اس سے بھی بچے، پھر کسی کو طلاق دے دی، کوئی مر گئی، کوئی اور کر لی، اس سے بھی بچے، تو پھر یہ جو ہے وہ مسائل وہاں بنتے ہیں، ہمارے اس طرح کے مسائل ذرا کم بنتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو آدمی مرا ہے تو اس کے لیے پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایک تو وہ بہن بھائی ہیں نا جو ماں کی طرف سے بنیں گے، اب سمجھ لیں اس کی ماں نے 2 جگہ نکاح کیا تھا، تیسری جگہ بس رہی ہے، تو وہ پیچھے والے بھی تو اس کے ماں کی طرف سے تو بہن بھائی بنیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے باپ کی طرف سے باپ کے جتنے بھی جو ہے وہ اولاد ہے وہ بنے گی۔ تو وہاں جو ذکر آیا تھا نا وہ تھا ان بہن بھائیوں کا ذکر جو ماں کی طرف سے تھے، تو اب یوں سمجھ لیں کہ وہ باپ کی طرف سے جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ یستفتونک، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلاکا، کہ اگر کوئی مرد مرتا ہے، مرد کلالہ بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے نا، تو اگر کوئی مرتا ہے لیس لہ ولد، اور جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی کوئی ایک بہن ہے، تو وہ بہن کو مل جائے گا فلاح نصف ما ترک، اس ترکے کا نصف اس کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ بہن مرتی ہے تو فرمایا وَهُوَ يَرِثُهُ، اور وہ بھائی جو ہے وہ زندہ ہے، بہن مر گئی ہے تو پھر بھائی کو وہ بھائی وارث بن جائے گا اس کی ساری وراثت کا۔ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ پیچھے آیا نا کہ ایک بہن ہے، تو اگر یہ 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو پھر وہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنوں کے لیے جو پھر 2 تہائی ہو جائے گا، برابر ان میں تقسیم ہو جائے گا، مما ترک، اس ترکے میں سے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مکس ہیں کئی سارے بہن بھائی مکس ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ان میں سے جو ہے وہ پھر ہر ایک کو حصہ اس طرح ملے گا کہ ایک مرد جو ہے اس کو ملے گا 2 عورتوں کے برابر۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، باقی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن صرف تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ الحمدللہ جی، ہم نے سورہ نساء جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔